جی میں ڈیوڈ سالک پیس جنی ٹی وی کے ساتھ اور میرے ساتھ جناب جیسن صاحب. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی قانونیت, اور اس قانونیت کی وجہ سے جو اس وقت کیسز بڑھتے ہیں. اسپیشلی آج اگر ہم ٹاپک رکھیں اپنا صرف قانونیت اور پاکستان کی بیٹیوں کے اوپر اور بچوں کے اوپر, تو ریپس کے جو ریپ کے جو کیسز بڑھتے ہوئے, تعداد بڑھتی ہوئی, اگر اس کو آپ ڈیٹا اگر آپ لیں گوگل سے لیں یا ہیومن رائٹس واچ سے ڈیٹا لیں تو تقریباً 3,500 پر سال صرف پنجاب میں ہے. اس کے علاوہ آپ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ اندرون سندھ سارے ہندو کمیونٹی رہتی ہے جو کہ کمزور ہے, اور جاگیردارانہ سسٹم وہاں پہ کافی بڑے لیول پہ, تو وہاں پہ 2,000 کیسز وہاں پہ ہیں. اس کے بلوچستان سرحد, تو یہ ملا کے تقریباً 10,000 کیسز پر ایئر بنتے ہیں پاکستان میں. تو آج ہم بات کر رہے ہیں اپنی قانونیت جو بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں, اکثر ہم بات کرتے ہیں, ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں, وہ بھی ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں, وہاں کی بھی آواز اٹھاتے ہیں, لیکن وہ کشمیر جو اس وقت حالات جنگ میں ہے, جبکہ پاکستان اس وقت ایک جمہوری کہنے کو جمہوری حکومت چل رہی ہے اور چلتی بھی آ رہی ہیں, اور ابھی بھی وہاں پہ 3 دنوں سے یہ ایک قانون بنانے کے لیے بیچارے کوشش کر رہے ہیں, اسمبلی میں بحث چل رہی ہے کہ اس پہ قانون بنایا جائے. تو میرا سالک صاحب سے کویشچن یہ ہے کہ 70 سال سے پاکستان میں ابھی تک ایسے قانون نہیں ہے یا ان پہ عمل نہیں ہوتا. تو سالک صاحب ویلکم ٹو پیس جنی ٹی وی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے جو قانونیت بڑھتی جا رہی پاکستان میں؟ شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے. یہ قانونیت بڑھنی ہی بڑھنی تھی. یعنی جب کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو اس کی ساری کوئی پلاننگ ہوتی ہے, کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے, کوئی تھیوری ہوتی ہے, کوئی اس کی تھنکنگ ہوتی ہے, کوئی فلسفی ہوتی ہے. جب آپ نے ملک بنایا تو اس کے لیے اس کی تھیوری اور ٹیکنیکل جو سارے معاملات تھے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, جس کو آپ نے بغیر منشور کے, بغیر کسی اپنے نقطہ نظر کے آپ نے پاکستان میں 1935 کے ایکٹ کے ساتھ آپ نے قبول کر لیا. چاہیے یہ تھا کہ جیسے کہ انڈیا نے 1 سال کے بعد انہوں نے قانون سازی پہلے کر کے آئین بنا کے پھر انہوں نے آزادی لی ہے. 1 سال کے بعد, ہم 1 سال پہلے لے لی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ 1935 کے ایکٹ کو چلایا, اب 1935 کے ایکٹ کے بعد آپ نے تربیت کی طرف آئے نہیں. بالکل انسانوں کے اندر تربیت دینی بڑی امپورٹنٹ تھی. وہ ہوتی ہے نیشنلزم ہوتا ہے, کوئی ازم ہوتا ہے. آپ نے کوئی ازم لے آئے, کسی ازم پر آپ کام کرتے, آپ نے کوئی ازم پر کام نہیں کیا. ازم سے مراد یہی ہے کہ کسی تھنکنگ پر یا تھیوری پر, کسی فلسفے پر آپ نے بچوں کو تربیت نہیں دی. ہوا کی بیٹی کی باتیں کریں کہ ہوا کی بیٹی کا کون لوگ کر رہے ہیں, سارا کچھ اذیت کون دے رہے ہیں؟ ہوا کی بیٹیوں کے بیٹے دے رہے ہیں نا. جی ہوا کی بیٹیوں کے بیٹے. جی ہاں, تو یہ کیا کہنا ہے کہ ہوا کی بیٹی, بھئی ہوا کی بیٹی میں بیٹے جو ہیں وہ انہی کی ہوا کی بیٹیوں کے بیٹے. آپ نے جب تربیت نہیں دیں گے بیٹوں کو, بچوں کو, وہی باپ بنتے ہیں, وہی بھائی بنتے ہیں, وہی آپ کے ریپ کرنے والے بیٹے ہوتے ہیں, وہی آپ ہی کے بیٹے ہیں. آپ نے جب تربیت نہیں دی, جب تربیت صرف یہ ہوئی ہے, آپ نے ایک تو نیشنلزم نہیں ڈیولپ کیا اس کے اندر. پھر آپ یہاں امریکہ میں جب کسی کو وہ نیشنلٹی دیتے ہیں تو یہ اس میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے کلچر میں رہ کے اپنا زیادہ ترقی کر سکے. آپ نے تو اپنا کلچر بھی نہیں بنایا. آپ کا نہ کوئی وہاں پر آپ کی لینگویج ہے. لینگویج آپ کی اردو لینگویج کا ڈیسیژن ہو چکا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے 2008 اپنا 5 سال پہلے 8 اپنا اگست کو ہوا ہے, 8 ستمبر کو شاید میرا خیال بند. ہاں, تو فیصلہ اس پر عمل نہیں ہو رہا. آپ کی زبان ہے کوئی نہیں,
آپ کا کلچر ہے کوئی نہیں، آپ کی ٹریڈیشنز کوئی ہے نہیں، آپ کا نظریہ کوئی ہے نہیں، آپ نظریے صرف یہ ہے کہ آپ کہہ دیتے کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، بالکل اس پر ڈیسیژن کوئی نہیں آ رہا، دو قومی نظریے پر بات نہیں ہو رہی۔ جی تو سالی صاحب اگر اسلام کے نام پہ بنا ہے تو اسلام بھائی نہیں بنا نا، نہیں، اگر دیکھیں اگر کیسے مان لیں، اگر ہے ہی نہیں اس میں تو یہ جو لا قانونیت نہیں، لا قانونیت دیکھیں پہلے تو آپ کریں کلیئر کریں کہ ڈبیٹ کریں، آپ لوگوں کو ڈاج دے رہے ہیں کہ یہ اگر یہ اسلام کے نام پر بنا تو پھر مسیحیوں کے ووٹ کیوں لیے؟ جی ہاں، یہ تو چلیے یہ تو ٹاپک ایک ساتھ ایک اللہ کے لا قانونیت ہونی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جی اب یہ ایک کیس جو یہ نہیں ہوا ہے، یہ وائرل ہو گیا ہے، یہ ایک ہفتے میں تقریباً صالح صاحب 12 کیسز ہوئے ہیں، اور یہ جو وائرل ہوا ہے یہ ایک تو بچی کا 5 سال بچی کا جس کو ریپ کر کے جلا دیا گیا، اور اس کے بعد ایک فرانس کی جو شہری جو پاکستان صرف اس لیے آئی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دینے کے لیے پاکستان آئی، وہ اس لیے آئی ہوگی کہ اس نے سوچا کہ یہ مطلب ہے کہ یہ مدینہ کی مدینہ ریاست بنا رہا ہے، اس کا وہ تو خود وہ مطلب اس کو تو اپنے بچوں کا اس کو پتہ نہیں ہے، یعنی پہلے بچوں کا، یہ ابھی جو بچوں کا، ابھی وہ تو خود مطلب عجیب آدمی ہے۔ اس کی بات کر رہے ہیں صالح صاحب، آپ کھل کے بات یہ مطلب یہ نہیں مکس نہیں ہوگی، وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں، اس کے تو اپنے بچوں کے یہ ریاست کی مدینہ کی ریاست کی بات کر کے وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب مدینہ کی ریاست۔ صالح صاحب دیکھیں باحیثیت مسلم وہ تو میرا خیال ہے کہ اسلام میں یہودی لڑکی سے شادی کرنا تو جائز ہے میرا خیال تو نہیں، بات یہودی لڑکی نہیں، ابھی دوسری جو بیوی ہے جس کے تیسری اس کے 5-7 بچے پہلے، اس کا بھی تو باپ ہی لگا نا، تو آپ کتنے بچوں کا باپ ہے؟ پہلے وہ 2 بچوں کا بھی باپ تھا، 3 بچوں کا بھی باپ ہے، لیکن اس سے پہلے اگر اس طرف چلے گی یہ بات تو ہمارے وزیر اعظم کی ایک وہ بھی ہے جو کہ بغیر شادی کے بھی، وہ مطلب یعنی مطلب اب بات یہ ہے کہ یعنی یہ اپنی معاملات کو، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی روایتوں کو، اپنے معاملات کو ہم اپنی یعنی کہہ رہے ہیں کہ جی لا قانونیت ہوگی، لا قانونی کر کون رہا ہے؟ اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو ان باتوں کہتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ بھی تو کوئی ہونا چاہیے، کوئی میسج، اگر میسج کو دیتا ہے تو اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا جی، جب ایک بندہ پیغام بیٹھ کے پلپٹ پر بیٹھ کے پیغام دے رہا ہے، یہاں پر بیٹھ کے پیغام دے رہا اور میرے پہ 36 انگلیاں اٹھے ہوں تو اثر کس پر ہوگا؟ جی اگر آپ کہیں کہ جی قانون بن جائے گا، قانون تو پہلے بھی بنے، اردو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، یہ اب عمل نہیں ہو رہا، ہمارا الیکشن ہوا ہے 13 سال بعد سپریم کورٹ عمل نہیں ہو رہا، یعنی اب عمل کیسے ہوگا؟ کرنا عمل کس نے ہے کہ آپ کی جو یعنی انتظامیہ، سول انتظامیہ میں آپ کے محکمے ہیں جس میں آپ یعنی ادارے ہیں، ادارے تو آپ تباہ کر چکے ہیں، اداروں میں تو آپ خوشنودی لوگ لائے، آپ چاپلوس لائے، اب آپ کا آئی جی یعنی اب جو 6 آئی جی 2 سال میں بدلے ہیں، 2 سالوں میں 6 آئی جی بدلے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو 6 آئی جی کو اگر 2 سال میں بدلیں تو آپ ان کو تقسیم کریں کتنے مہینے کے لیے آئی جی ہوا؟ اگر آپ 2 سال میں کر رہے ہیں، ہاں 2 سال میں 6 آئی، ہر سال 3 ہو گئے نا آپ کے، ہر تیسرے مہینے میں، یعنی ہر 3 مہینے میں تو آئی جی جو ہے وہ سسٹم کو سمجھ بھی نہیں سکتا، اور وہ مطلب ہے کہ کیا آپ کو 3.5 سال سمجھنے میں لگے تھے امپلیمنٹیشن کرنا اور پولیس کو ریفارم کرنا، پولیس کی مطلب ریفارم، پولیس کا تو ابھی ریفارم ہی نہیں ہے، پولیس میں تو پولیٹیکل بھرتی مطلب، یہ تو ہو گیا، اور پھر یہ جو پولیس کو جو بھرتی ہوئی ہیں یہ کوٹوں کے سفر ہوئے، یعنی ہمیں بھی کوٹے ملے تھے پولیس کے، اب مجھے کوٹے ملے ہوں گے، میرٹ پہ نہیں آتے، یعنی میرٹ پر ہوا ہی کچھ نہیں ہے، نہ وزیر اعظم میرٹ پر ہے یا نہ یعنی کہ پچھلے یہ پچھلے نواز شریف بھی اور یہ پچھلے جو زرداری وغیرہ یہ سارے میرٹ پر نہیں ہے، سارا سسٹم خراب ہے، یعنی ایوب خان نے مطلب فاطمہ کے ساتھ کیا میرٹ تھا؟ کیا قائد اعظم صاحب جو جب آئے ماڑی پور میں کیا ان کے ساتھ میرٹ ہوا؟ کیا لیاقت علی خان کو گولی مارنے کے بعد تفتیش مکمل ہو گئی ہے؟ ابھی تک کیا مطلب ہے کہ بے نظیر کی تفتیش مکمل ہے؟ تو کیا میرٹ ہے؟ مطلب ہے کیا لا قانونی کی باتیں کرتے؟ کوئی نیشنلزم کی بات کرو، پلوں کو چھوڑ دیں،
یہ جو یعنی سپریم کورٹ نوٹس دے کہ یعنی لوگوں میں نیشنلزم تو پیدا نہیں ہو رہا. تو ہم کنٹری کو ایک ترقی یافتہ بناتے بناتے قوم کو برباد کرتے ہوئے جا رہے ہیں. بھئی ترقی کیسے ہوگی؟ ترقی کیا مطلب، ترقی کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی زیادہ امپورٹ کر کے اور امپورٹ کر کے گاڑیاں اگر امپورٹ کر لی جائے اور اس میں پیٹرول کہاں سے لائیں گے؟ وہ بھی امپورٹ ہوگا. یعنی پھر سواریاں کہاں سے لائیں گے؟ وہ بھی امپورٹڈ آئیں گی. یعنی سارا بیس آپ نے سارا بیس ہی رکھا ہوا ہے. یعنی کہ لندن سے پیسہ آئے گا، کینیڈا سے پیسے آئیں گے. افسوس کی بات ہے کہ فرانس سے جو محترمہ آئی تھی وہ امپورٹ ہی، وہ بیچاری آئی تھی کہ میں اپنا سارا سرمایہ پلاؤں اپنے بچوں کو، یہاں پہ پورا بچے سرمایہ نہیں. وہ مدر اور آج ایک نہیں بیچاری محترمہ، ایک نہیں ہے. ہاں جی، یہ تو بڑوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یعنی بڑے بڑے لوگ اپنا ساز و سرمایہ لے کے آتے ہیں، لے کے جاتے ہیں اور بہت مایوس ہو کے واپس آئے ہیں. وہ نہیں تھے ہمارے فلے میں وہ جو جی وہ نام اس وقت ہم وہ یاد نہیں ہے، لیکن تقریباً لوگ جاتے ہیں. اچھا صالح صاحب، ایک بات ہے کہ ہم بات تو ضرور کرتے ہیں کہ جی اپنے اپنے سرمایہ لے کے جائیں پاکستان میں، وہاں پہ جن کو ہم سیاستدانوں کو جب بھی اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے سرمایہ لے کے ہیں، لیکن عام آدمی جو ایک امریکہ میں رہنے والا، کیونکہ میں امریکہ میں ہوں تو میں امریکہ کی بات کرتا ہوں، عام بزنس مین وہ کبھی بھی اپنا سرمایہ پاکستان میں لگانے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لگانے کے لیے کہ جب وہاں پالیٹیشنوں نے، بیوروکریٹس نے، یعنی نوکر شاہی نے جب پیسہ وہاں سے شفٹ کر لیا، منی ٹریل کے ذریعے پیسہ ادھر شفٹ کر لیا، منی لانڈری کے ذریعے، تو وہ مطلب ہے کہ پیسہ مطلب ہے کہ وہ خود عدم تحفظ کر کے آگے ہیں. جب پیسہ کوئی بندہ اپنا لے آتا ہے تو اسے پاکستان پر یقین نہیں ہے. یعنی اگر نواز شریف کے بچوں نے کہتے ہیں جی ہماری انویسٹمنٹ ہے، تو وہ پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ کو سیف نہیں سمجھتے. اسی طرح جتنے پیسہ یعنی جو ہے سارے اور یہ دیکھیں رہ بار اور جا کے حکمرانی کرتے ہیں پاکستان. یہاں مطلب کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر یعنی لے کر جاتے ہیں. یعنی وہ کسی رشیا کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہر کام تو باہر کرتے ہیں، صرف قبرستان کے لیے دفنانے کے لیے وہاں لے کر جانا. تو صالح صاحب اس وقت جو بڑھتے ہوئے حالات پاکستان، ایک تو بات تو یہ ہماری پیشن کو ہی سن لیں جی. اس وقت 7ویں آئی جی کی تلاش شروع کر دو، کیونکہ یہ جو چھٹا آئی جی آ چکا ہے، یہ میں اس پنجاب کا چھٹا جو آ چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لوگ بڑی اچھی طرح اس کے اوپر آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے کہ میں تو اس کے اوپر یہی کہہ سکتا ہوں کہ لوگ تو اس پر لکھ رہے کہ بڑا چاپلوس ہے، بڑا یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے چاپلوسی وغیرہ کر کے اگر وہ آئی جی کے عہدے پر آیا تھا، لیکن ڈسکریمنیشن یہ ہوئی ہے کہ اس کے عہدے کو فل فلیجن ایجنسی سے کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. صالح صاحب چاپلوسی تو اس وقت میں خیال جتنے کرتے ہیں یعنی وہ تو سارے چاپلوس پرائم منسٹر بھی جو کرتے آئے، وہ کن کو کرتے ہیں؟ وہ اپنے حدود سے باہر رہ کے چاپلوسی کرتے ہی آ رہے ہیں. لیکن آئی جی 7واں آئی جی کی تلاش کر لو، ابھی سے اس کی تلاش کرو، کیونکہ یہ آپ نے ڈی پی او کے نیچے کام کرے گا تو کیا وہ مطلب ہے کہ یعنی وہ کرے گا، یعنی اس کی اختیار ہے ہی نہیں، انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں، تو آپ اسے موقع بھی نہیں دیں گے، تو لہٰذا وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا. جب وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا تو 7واں آئی جی آپ کو 7واں ویسے بھی آپ کو 2 سال میں مکمل 7واں کرنا چاہیے، اس لیے کہ 7 جو ہے بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. 7 جو ہے یعنی ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 7 کا ہنسا جو ہے یہ بڑا ایک کامل ہنسا ہے، اور یعنی پی ٹی آئی والوں جو ہیں یہ ان کو یعنی 7ویں آئی جی کی، اس لیے کہ آپ پتہ نہیں یہ ڈیلیور کیا کروانا چاہ رہے ہیں. یعنی یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ابھی جو آئی جی آیا تھا وزیر اعلیٰ کیسے یعنی وہاں پر ماموں بن کے کھڑا ہے، اور وہ یعنی پریس کا اسے لے گیا، پتہ نہیں کیا مسئلہ اس میں. وہ اکبر جو ہے وہ مطلب کہ وہ اسے پتہ نہیں عجیب تماشا ہو رہا ہے.
یعنی وزیر اعلیٰ مطلب اس کے ساتھ کھڑا ہو کے یعنی وہ مطلب ہے کہ وہ خاموش کھڑا ہو، یعنی پتہ ہے عجیب تماشا. آپ تقریباً میرے خیال آپ نے 45 سال گزارے سیاست میں اور پاکستان کے سارے سسٹم میں، کبھی ایسا سسٹم دیکھیں آپ نے جو 2 سالوں میں دیکھنے؟ ابھی آپ نے دیکھیں نا کہ یعنی اس پر یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی سرکاری ملازم جو ہے وہ فیس بک پر کوئی سوشل میڈیا نہیں یوز کر سکتا کسی بھی ایسے نیگیٹو کے لیے. نیگیٹو کے لیے نہیں، یعنی مطلب پازیٹیو کرو، یعنی ان کی تعریفیں کرو. یعنی آپ یعنی وہ وہاں پر انڈیا کا جو فوجی تھا جی، اس نے کچھ کھانے وانے کی ڈسکریمنیشن کی بات کی تو ہم نے ٹی وی پر چلایا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو یعنی سوشل میڈیا پر کوئی ہمارے جو سرکاری لوگ ہیں وہ یعنی کچھ رائے نہ دے سکے. یعنی اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک کہہ دیا کہ جی آرمی کو کوئی ڈسکشن نہیں کر سکتا، یعنی یہ ڈیفیم نہیں کر سکتا. ڈیفیم یعنی اس کا مطلب ہماری آرمی جو ہے اتنی کمزور ہے کہ ڈیفیم ہو جاتی ہے. ایک عام انسان کی کچھ کہتے یعنی کیا دنیا میں ایسے قانون ہیں؟ کیا امریکہ میں جن کی آپ باتیں کرتے ہیں؟ میرا خیال پاکستان میں تو جلدی یہ بھی قانون بن جائے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم یا کوئی کسی کو بھی نہیں کچھ کہہ سکتے. یعنی آپ یہ سارا کچھ جو کچھ کریں یہ خیر ضروری ہے. کہنے کا مقصد اگر یعنی آرمی کو لوگ اگر پیار کرتے تو دل سے کرتے ہیں جی، تو جہاں پہ کوئی چیز ایسی نظر آئے گی ہاں اگر یہ آپ اس قسم کے لا بنائیں گے اس سے ڈیفیم، اس کا مطلب یہ کہ بین الاقوامی طور پر پراپاگنڈا ہوگا کہ فوج کے خلاف بہت لوگ ہیں اس لیے قانون بنانا پڑا. اس سے باہر کی حکومتیں آپ کے لوگوں کو مس یوز کریں گی. اچھا یہ جو آرمی پہ قانون بنائے بہت جلدی بنتے ہیں، باقی جو قانون بنتے ہیں وہ تو بحثوں کے پر بحثیں چلتی رہتی ہیں، جلدی سے قانون کیسے بن گئے؟ وہ اس لیے کہ دونوں قوتیں جو ہیں وہ یعنی اس پر متفق ہوتی ہیں کیونکہ، لیکن اس سے کوئی حل نہیں ہے. ہم دل سے پیار کرتے ہیں لوگ فوج کو اگر پیار کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس میں ایسے کرپٹ تو ہر کرپٹ اگر کوئی یعنی آیا یا مشرف نے آ کے آیا اور یعنی اپنا یا خان آیا یا مطلب کہ یعنی وہ ایوب خان آیا، مطلب اگر وہ آئے ہیں وہ ادارے نہیں آئے، وہ پوری فوج نہیں آئی، وہ چند اوپر بیوروکریٹس نے کیا فیصلہ، لیکن اس کے لیے آپ نے ڈیلیور کیا کیا اس وقت لا قانونیت پر. اب میں اینڈ یہ کہتا ہوں کہ 7واں آئی جی کو تلاش شروع کر دی، میری پوزیشن گوئی ہے. چلیں یہ تو ہو گیا پنجاب کے، اور یہ 7واں ہنسا میں اس بار آج میں اتفاق سے یعنی 7 کے ہنسے پر میں ذوالفقار بھٹو صاحب کی یاد کو بھی تازہ کر. جب آپ نے اگر آپ 7 کی بات کریں تو پاکستان بھی اس وقت 70 میں اس سے پر نکل گیا. تو آپ جو کشمیر کی بیٹی کی بات کی ہے اپنا دخترے ہاں جی ہماری دیکھیں کشمیر کی بیٹی ہے ہماری پاکستان کی بیٹی، لیکن کشمیر کا حوالہ میں نے اس لیے دیا تھا کہ کشمیر اس وقت حالات جنگ میں ہے، اور ہم پاکستان ایک جمہوری حکومت چلا رہے ہیں. جب ہم تماشا بنے ہوں گے تو ہم ان کی کیا مدد کریں گے جی. تو میں آج ذوالفقار بھٹو صاحب کا، آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بات کی تو میں سمجھتا کہ بھٹو صاحب بھی یعنی 70 کے ٹن پر 70 7 افراد کے ہمراہ، 2 بیوی 4 بچے اور ایک بھٹو صاحب 7 افراد کے. آپ نے 1977 میں اس پہ کتاب یہ میری ریسرچ تھی، یہ میری کتاب بنائی، میری ریسرچ 277 انقلاب 77. تو اس وقت 70 کلپٹن گاڑی نمبر 777 پر سوار رہے اور 7 یعنی 7 سمندروں کی دنیا کو 7 سال بام روز پر ہے، 7 سمندروں کی دنیا کو گرویدہ کیے ہوئے تھے اور 7 سال یعنی 21 توپوں کی سلامی لینا والا 49 سال کی عمر میں 49 تو یہ 7 سال کے بام روز پر رہنے کے بعد آخر کار 7 ملزم یعنی 6 ملزموں کے ہمراہ 7واں اخبارات کی زینت بنے جناب ذوالفقار بھٹو. 7 ججوں کا 7 دن یعنی اپنا رحم کی اپیل 7 جج فیصلہ کر رہے تھے یعنی. اور جو اس میں گئے تھے شملہ معاہدے میں
اس وقت بھی بھٹو صاحب کے ساتھ 7 لوگ تھے. تو یہ 7 کا ہنسا جو ہے اس کو 7واں آئی جی کے لیے بڑا ضروری ہے. 7 کا ہنسا جو ہے نا خانہ کعبہ کے گرد بھی 7 چکر لگتے ہیں, اپنا یعنی اپنا وہاں پر اتقاف پر بھی, اور دوسرے یعنی ببلیکل لحاظ سے بھی 7 کا جو ہے نا انسانی جو ہے روحانی میں 7 کا ہنسا جو ہے, یعنی آپ دیکھیں ٹائیفائڈ تک ہے 7 دن 14 دن 21 دن, یعنی مرغی نہیں, یہ بڑا تھوڑی مرغی 21 دن 21, بطخ کا بچہ نکلتا ہے 28 دن 27, شیر کا بچہ جو ہے وہ یعنی اپنا. اس کے علاوہ دیوار گرا کے لیے جب چکر لگائے 7 دیوار گرا پھر گری. اس کے علاوہ 7 چراغ, 7 اپنا موریں, 7 گجے, 7 سمندر, 7 عدد یعنی روشنی کے رنگ, 7 آسمان, یعنی 7 یعنی سر 7. یہ 7 کا حصہ اب آئی جی کے لیے 7ویں آئی جی کی تلاش کر دو. یہ میری پیشن گوئی ہے. سالک صاحب آئی جی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت پاکستان پورا پنجاب, لیکن پنجاب جو ہے پنجاب میں یہ ہے کہ تقریباً 12 کروڑ لوگ یعنی پنجاب میں ہیں. یعنی کہ یہ پنجاب کا جی یہاں پہ سٹی کیا ہے جی لاہور کے, اور آگے پورے پنجاب ان کو یہ پورا پنجاب کا ایک امپورٹنس ویسے بھی اس لیے ہے کیونکہ پنجاب کا جو قرارداد پاکستان بھی وہیں منظور ہوئی تھی, اور اسی میں کرسچن بورڈز جو تھے, اگر وہ لاہور اور پنجاب کا حصہ نہ ہوتا تو آج حکومت پنجاب سے ہی بنتی. یہ لا قانونیت یعنی یہ دیکھیں کہ یعنی وہاں پر میں نے ابھی پچھلے دنوں میں عیسائی وال میں ایک قتل ہوا جو 7-8 دن کے بعد یعنی ڈی پی سے میں نے یہاں سے بات کی اور وہ ایف آئی آر کٹ گئی. تو یعنی وہاں پر جو ہیومنز رائٹ کے جو اپنا ہے نا وہاں پر ہیومنز رائٹ والے, عیسائی وال میں بھی ہیومنز رائٹ والے بھی موجود ہیں, انسانی حقوق والے, انہیں پتہ ہی نہیں. اور وہاں پر جو اوپر یعنی بیٹھے نا ایم این اے کی ہیومنز رائٹ والی جی, وہ ان کو انہوں نے فون کیا, وہ گاڑی کا کرایہ وغیرہ گاڑی کے پیسے مانگ رہے, بتائیں یعنی اوپر ہیومن رائٹ جن کا بچہ قتل ہو گیا. ہاں تو مطلب اندازہ لگائیں کہ یہ ہیومن رائٹ والوں کو یہ تماشا بنایا ہیومن رائٹ کا. یہ کتنے ہیومن رائٹ کے ادارے بنے, اور جتنے ہیومن رائٹ کے ادارے بنے گے اتنا ہی بوجھ یعنی پڑے گا لوگوں پر, کیونکہ لوگ انہی کے مال سے چل رہے ہیں. سالک صاحب ایک کوشچن جو آتا ہے لوگوں کی طرف سے وہ یہ آتا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, پاکستان میں جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. اچھی چیز بتائیں کہ کیا چیز اچھی, مجھے کیا بتائیں, یعنی مطلب اچھی چیزیں جو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو مطلب اچھی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ ہم خود کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ یعنی ایک فیملی ویلیوز ہیں. لیکن سالک صاحب فیملی اوکے چلیں آپ کے اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو ریپ ہوتے ہیں وہ فیملیز کے اندر بھی ہو جاتے ہیں. کہاں سے فیملی نہیں, فیملی ویلیو سے مراد یہ ہے چاچا تایا, یہ فیملی وہ تربیت ہے, وہ میں پہلے کہہ چکا. تو فیملی ویلیوز نہیں, تربیت نہیں دی کسی نے, یعنی نیشنلزم کی طرف لوگوں کے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے. جب یعنی سلیبس میں انسانوں کے خلاف نفرتیں پیدا کی ہوئی ہیں. اس وقت سب سے زیادہ جو یتیم بچے, جو ماں باپ جو پتہ بھی نہیں کون ہے, وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں عیدی سینٹر, اس کے علاوہ کئی سینٹر ہے, تو یہ کہاں فیملیوں سے بچے نکل کے آ رہے ہیں. وہ فیملیوں سے بچے تربیت نہیں ہوئی. بات یہ کہ اب آپ اس وقت پہنچ رہے ہیں کہ جب 70 سال ہو گئے ہیں تو فیملی ویلیوز 70, ابھی ہم کہتے ہیں, ابھی بھی میں کہتا ہوں جو مرضی کر لیں, ابھی بھی وہاں ابھی بھی بہت ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کے ابھی بھی ہماری تربیت ٹھیک ہے, اگر ابھی بھی گرے ہوئے اگر کی بات ہے, لیکن اگر کی بات الگ ہے, لیکن جو ڈیٹا اس وقت رپورٹڈ ڈیٹا آپ 70 سال کے بعد پاکستان میں 70 سال کے بعد یہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. میں آپ تربیت جو ہے, تربیت اگر شروع سے 70 سال پہلے تربیت ہوتی تو 70 سال میں 4 5 6 نسلیں آ گئی ہیں. 5 نسلوں کی تربیت نہیں ہوئی. جب تک آپ پاکستان کے بننے کے بعد نیشنلزم, یہ امریکہ میں کیوں ہے, امریکہ میں یہاں تربیت ہے. کتنے ادارے ہیں جو لوگوں کے اندر ایک اویئرنس پیدا کرتے ہیں, ایک چیز پر وہ ریسرچ کرتے ہیں. کتنے ادارے ہیں جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں, یعنی سروے کرتے ہیں. دور میں آپ نے کوئی ایسا ادارہ بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟
نہیں ادارہ بنانے کی کوشش، ہم نے تو اپنی مثال دینی تھی، ہم نے مثال پیش کی، یعنی ہم نے مثال بننے کی، پریکٹیکل مثال بننے کی. میں نے یعنی دوران وزارت یعنی ایک میں نے کرپشن دیکھی کہ لوگ جو ہیں وہ دعوتوں کے چکر میں یعنی لوگوں کو یعنی وزیروں کو یرغمال کرتے ہیں. میں نے کہا جی ہم دعوتوں کا بھی سلسلہ بند کر دیں گے، لہٰذا ہم نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، کیونکہ ایک تو گوشت ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے گوشت افورڈ نہیں کر سکتے کہ جب بندہ کسی کی دعوت کرتا ہے تو 4-5 لاکھ روپے میریٹ میں لگا کے گوشت چرگے کھلاتا ہے، اور وہ منسٹر پر وہ بوجھ بن جاتا ہے، بعد میں وہ کلاشنکوف کے لائسنس مانگنے آ جاتا ہے. منسٹر کی تنخواہ کتنی ہوتی؟ اس وقت جب میں منسٹر تھا اس وقت 10,000 تھی، اور اس وقت ایم این اے کی تنخواہ 14,000 تھی. تو 10,000 میں ایک منسٹر ہے، 10,000 میں تو وہ چائے بھی جو لوگوں کو ہم پلاتے تھے وہ بھی نہیں پوری ہوتی تھی. تو پھر وہ باقی چیزیں بھی ساتھ، ہاں وہ کہ تنخواہ ہوتی ہے وہ 10,000 ہوتی ہے. ہاں لیکن اب تو میرا خیال لاکھوں میں ہے، 2-3 لاکھ روپیہ ہوگی، 3 لاکھ کے قریب ہوگی. وہ اب کی بات، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، یہ بات 93 94 96. تو جو تنخواہ تھی وہ 10,000 ہوتی، 10,000. اس کے علاوہ میں گاڑی اور خرچہ اور وہ گھر. بالکل ہاں، وہ ان کیا تھا بل جو کیش جو یعنی دیا جاتا تھا، جو یعنی باقی یہ ہے کہ اس وقت لا قانونیت کا یہ ہے کہ ہمارے جو طبقے ہیں، مزدور طبقہ ہے، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، کسانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ڈاکٹروں کی رسپیکٹ کا. ابھی حال ہی میں یعنی وہ ایک کیس ہوا ہے جہاں پر سانگلا میں ایک 14 سال سسٹر ہے، 14 سال سے وہ جنرل یعنی ہیڈ ہے نرسز کی. اس کو ایک ڈاکٹر نے، وہ ایک جو یعنی آپریشن سے پہلے بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے، اتنا اڑنگے باز ہے، اتنا اڑب ہے، اتنا بدتمیز ہے کہ اس نے یعنی وہ جو مائنورٹی کی سانگلے ہل کی جو وہ نرس ہے، ہیڈ نرس، اس کو اس نے باقاعدہ طور پر گالیاں نکالی اور تھپڑ مارے. یعنی میں نے کیا کہ ای ڈی سے بات کر کے یعنی وہ سسپینڈ ہو گیا ہے، سسپینڈ ہو کے اس کو منع کر دی گئی. لیکن بات یہ نہیں کہ اگر وہ وہاں سے نکل جائے گا وہ کہیں اور چلے جائے گا، وہ بدتمیز تو بدتمیز رہے گا. یعنی بات یہ کہ ڈاکٹر جو ہیں یعنی جو مسیح کا رول کرنے والے ہیں، ان کی یعنی مینٹلی کو کیا ان کا کیا رویہ. اصل بات ہے کوئی جٹا دا بیٹا ہے، کوئی رائیاں دا بیٹا ہے، کوئی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مطلب ماجیاں سادے کو یعنی وہ ہے، تربیت نہیں ہے نا. بات یہ کہ تربیت تو ساری فیملی سے آتی ہے، فیملی نہیں کر سکتی، پہلے ملک تو کرے نا. اب یہاں پر آپ تربیت کی بات، امریکہ کی تربیت کی بات کریں، امریکہ میں ہر چیز فری ہے، لیکن انہوں نے کلنٹن میں دیکھا کہ کلنٹن میں کوئی غلطی دیکھنا چاہتے ہیں نہیں. اس میں کلنٹن آپ پریزیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، جو مطلب جس پر وہ منیکا والا کیس تھا، ہاں جی، وہ کیا تھا اس پر کہ وہ دنیا یعنی امریکہ میں ساری جگہ برائی تھی، لیکن وہ لیڈر میں نہیں دیکھنا چاہتے نا، لیڈر کو بے داغ دیکھنا چاہتے ہیں. اوکے، پھر آ جاتے ہیں لیڈر کی بات. تو لیڈر میں خالی جو لیڈر نہیں ہے، لیڈروں میں لیڈر سے مراد ہے کہ جو لیڈ کر رہے ہیں اس میں ڈاکٹر بھی ہیں جو آگے ہیڈ ہیں، لیڈ کرنے والے جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے. جی ساتھ چلیں، اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر، لا قانونیت کے اوپر. اب آپ نے فیملی ویلیوز کے ساتھ ساتھ لا قانونیت کی بات کی ہے، لیکن جو اس وقت پاکستان میں بڑھتے ہوئے بچوں پہ سیکس ابیوز اور ریپ جو عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس پہ جو ہے اس پہ ایک بین الاقوامی بدقسمتی سے اس پہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہ زیادہ بات کرنا نہیں چاہتے. اس سے یہ ہوگا کہ جی ہمارے پاکستان کی بدنامی ہوگی. تو ایسے رویے کیوں ہیں؟ بدنامی ہوگی، بات ہم نہیں کریں گے تو سوشل میڈیا کرے گا، کوئی نہیں. مطلب یہ بدنامی ہم جو بات کر رہے ہیں کیا یہ بدنامی والی ہے؟ ہم پاکستان کو تربیت کی بات کر رہے ہیں، یہ یعنی کہ پاکستان اپنی بہتری کی طرف جائے. ہم تو بہتری کی طرف بات کر رہے ہیں، تربیت کی ہمیں جانا، ہمیں نیشنلزم کی طرف آنا ہے. تو اگر آپ اگر نیشنلزم کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ تربیت ابھی بھی 70 سال گزر گئے ہیں، یعنی اب اس کو گزر گئے، اب نیشنلزم کی طرف آئیں، پلوں کی طرف، یعنی ہر محلے میں نیشنلزم کی طرف، ایک نیشنل سینٹر کی طرف آئیں.
یعنی آپ تربیت کی طرف آئیں, نیشنلزم کی طرف آئیں کہ ہم اپنے یعنی ذات پات نسل رنگ سے نکلے. اگر تربیت یہ کی جائے کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت سارے شامل تھے بغیر نسل رنگ کے, اور یہ پاکستان میں رہنے والے سب مالک ہیں, تو یہ تعصب ختم. اچھا یہ دیکھیں, یہ آپ ایک ادارہ جو ہے, آرمی کا ایک ادارہ جو ہے, اس نے اپنی تربیت کی ہوئی ہے نا جی, اس کا یعنی اپنا اس کا سسٹم جو ہے, کورٹ مارشل بھی ان کا اپنا ہے, ان کا سارا سسٹم اپنا. یہی جو یہ ایک یعنی آرمی کے ایک محکمے کی کو یعنی بہتر کرنے کے لیے ان سے ایفیلیشن کی جائے جی, یعنی آرمی سکھا سکتی ہے. آرمی نے ایک ڈسپلن رکھا ہوا ہے, اور ابھی آرمی کو خراب کر رہے اگر پولیٹیکل لوگ جس طرح کی کر کے نا پولیٹیکل یعنی وہ آگے بڑی مشکل سے 35-36 سال آرمی رہی ہے, تو بڑی مشکل سے یہ آرمی کے جو پوزیشن کلیئر ہوئی تھی, لیکن پھر یعنی یہ کمزور جو ہے, یہ عمران خان نے یعنی یہ کہا کہ جی ان کو کچھ نہ کہیں, آگے جو 70 سال کہا اس سے کیا فرق پڑا, جب انہوں نے آنا ہے وہ آ جانا ہے, آپ جتنی مرضی مسئلہ لگائیں. کمزور حکومتیں کرتی ہیں کہ اس کو بھی ساتھ لے کے چلے, بیک رہے ہمارے بیک بک اس طرح نہیں ہوتی, پبلک بیک ہونی چاہیے. بات یہ کہ تم تو یو ٹرن پہ یو ٹرن, تم کبھی میڈیا پر اس وقت کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس وقت مشکل آئی ہے میڈیا پر آئی ہوئی ہے. میڈیا پر کنٹرول ہے, فل کنٹرول ہے, یعنی باہر بھی انفارمیشن جو پر لگا دیا مشیر, وہ بھی آدمی سے ہی. ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ اگر وہ ہے سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی آپ نیشنل سینٹر, پھر میں ایک اور 8ویں میں نے کہا تھا کہ آئی جی کے 7ویں آئی جی کی تلاش شروع کر دو. یہ میری پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت میں نے اسلام آباد کے آئی جی یعنی سارے آئی جی کو کہتا ہوں کہ آپ تھانوں میں یہ ماروسی نمبر جو ہے اس کو ختم کر کے کیمرے کے ساتھ اٹیچ کریں, پی ڈی سی ایل کو اٹیچ کریں, یا واٹس ایپ ان کو دے کے لائیو جو ہے وہ دکھا سکے جو حادثہ ہو. دیکھیں حادثے اگر یہ ان کو نہیں دکھائیں گے تو سوشل میڈیا پر جا ہی رہے. نہیں لیکن کنٹرول روم ہونا چاہیے نا, تاکہ فوری طور پر کنٹرول روم میں. سالک صاحب چلے ایک کوشچن کرتا ہوں کہ اس وقت آپ سے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر شہر میں روز ایک واقعہ ہوتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے, ہاں ڈیفینیٹ, مجھے بہت سارے یعنی کالیں آتی ہیں مجھے, یہاں تک دیکھیں کہ اکاڑا میں جی وہ ایک وزیر وہاں سلیکٹڈ وزیر ہے جو اتنا کرپٹ ہے, اس کے قبرستان میں پانی, اپنے پردادا دادا کی قبروں میں پانی, اس کو شرم نہیں. وہ مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ اندازہ لگائیں. وہاں پر میں نے ابھی وہاں پر اپنا سی او سے بات کی ہے جو کارپوریشن کا, میں نے اسے کہا کہ 100 کے قریب 100 سے اوپر 120 کے قریب مسلمان وہاں پر بھرتی کیے ہوئے ہیں سینٹری ورکر, اور تنخواہیں لے رہی ہیں لیکن کام نہیں کر رہے. اس کے علاوہ 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے, اور دوسرا گدے کی جگہ میں یعنی پہلے سے میں نے بات کی تھی, اس کی ٹرانسفر ہو گئی, ابھی میں نے اس سے بات کی ہے, ابھی اس نے یقین دلایا ہے کہ میں. اور مجھے کل ایک فون آیا کہ جی وابڈا میں بھی ایسے ہے کہ یعنی نام سویپر کے نام بھرتی کیے ہوا, کام نہیں کرتے, پیسے لے رہے ہیں. تو یہ پورے ملکوں میں یہ سب لا قانونیت کو ٹھیک کریں, ادارے ٹھیک کریں, اسٹرانگ کریں. ساری صاحب آپ کو تقریباً 25 سال ہو گئے جو آخری ووٹوں سے جب آپ الیکٹڈ ہوئے تھے, 25 سال گزر گئے تقریباً. ہاں, ابھی تک آپ ان لوگوں کی اسی طریقے سے خدمت کریں, اس میں کیا جذبہ کیا ہے؟ جذبہ یہ کہ لوگ جو ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ پولیٹیشین پر یعنی جو ان کا یعنی جو ہمدرد اس پر لوگ یعنی اعتماد کریں, چاہے وہ ایم این اے ایم پی اے کوئی منسٹر ہو یا نہ ہو, وہ لیڈر چاہے وہ پاسٹر ہو جی, چاہے وہ ایونجلسٹ ہو, یعنی لوگ اس پر بلیو کریں, بلائنڈ فیتھ. اور اتفاق سے یہ بھی بات کر دیں کہ یہ ابھی نوبل پیس پرائز کے لیے یہ ٹرمپ صاحب کو نامینیٹ کیا ہے, تو اس پر ہمارے یعنی جو ہے اس پر یعنی ایک پینل ہے وکلا کا جو کہ انگلینڈ میں ہے, یعنی برلاس صاحب ہیں, اس پر وہ یعنی کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دیا جا رہا ہے یعنی ریاست کے جو حکمرانوں کو, ہاں یہ مطلب ہے کہ وائلیشن ہو رہی ہے, نوبل پیس کمیٹی کر رہی ہے اس پر. وہ ہم میری طرف سے یعنی کیس دائر کرنے کے لیے بھی
یعنی وہ مدد کرے, اور ہو سکتا ہے میں انقریب اپنا برطانیہ پہنچوں اور وہاں پریس کانفرنس کے لیے مجھے, پریس کانفرنس کی نہیں ایکچولی تو یہ کہ مجھے وہ اپنے سگنیچر بیسیکلی آپ ایک کیس فائل کرنے جا رہے ہو, کیس فائل کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ پہلے یعنی جنیوا میں یا مطلب انسانیت کو وہاں پر جو جی صالح صاحب برطانیہ کے بعد پاکستان بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں بے صبری سے. ہاں بالکل. تو اس کے بعد تو میں برطانیہ کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میرے سے رابطہ رکھیں, کیونکہ میں برلاس صاحب سے رابطہ ہوں, تو میں کیونکہ وہ اوورسیز کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ کو کیس کے لیے حوالے سے آپ نے ایک دائر کرنی ہے, یہ بڑا ضروری ہے انٹرنیشنل کورٹ میں. یہ اس لیے یہ ہم نے اصلاح ہر جگہ اگر ہم اپنے اداروں کی اصلاح کرنی تو یہ بھی بہت بڑا ادارہ پیس کا اس پر لوگوں اعتماد کر دیں, اپنے اعتماد کو گوائے نا, کیونکہ اس کا جو ہے نا, اس کا جو اپنا بانی ہے نوبل, مسٹر نوبل, کیونکہ نوبل نے ساری زندگی جو کمایا نا پیسہ یہ اپنا یہ اسلحہ بنانے میں اور یہ ایٹم بم, اس نے کہا میری کتنی بڑی غلطی ہوگی, میں نے انسانیت کے خلاف کتنا, تو اس نے کہا یہ ساری دولت میں ان 5 کاموں کے لیے دوں گا, پہلے بھی ہم کہہ چکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ہی آج میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, تو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں پوری دنیا کو, بلا خصوص پاکستان کو, کیونکہ اس وقت پاکستان میں لاقانونیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. وہاں کی جو پاکستانی بیٹیاں ہیں, بچے ہیں, وہ محفوظ نہیں ہیں. تو ہم اگر بات کرتے ہیں فلسطین اور کشمیر کی, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن وہ حالات جنگ میں ہیں, اور ہم حکومت اگر ہم خود کنفیوز رہے اور ہم خود پریشان رہے تو ہم دوسروں کی کیا. جی تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پہلے ہر ایک انسان کی ذمہ داری پہلے اس کی اپنی وہ کنٹری جہاں پہ وہ پلا بڑا پیدا ہوا, وہ پہلے اس کی کنٹری آتی ہے, پھر اس کے بعد جس کنٹری سے وہ رزق کما رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ذمہ داری اس پہ آتی ہے. پھر جب یہ 2 چیزیں سیٹ ہوتی ہے تو پھر آپ دنیا کی طرف دیکھتے ہو, پھر دوسرے جہاں پہ انجسٹس ہو ہے پھر وہاں پہ دیکھتے ہیں. تو ہمیں اپنی کنٹری کو سب سے پہلے دیکھنا ہے تاکہ ہم اپنے, کیونکہ وہاں پہ پرابلم زیادہ ہے. تو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور آواز اٹھاتے رہیں. اچھی چیزیں تو ہوتی ہیں, جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں بہت اچھی بات ہے کہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ہم نے پن پوائنٹ ان چیزوں کو کرنا ہے جو نہیں اچھی ہو رہی, جو اچھی ہو رہی تاکہ وہ اچھی ہو جائے. اگر ہم اچھی چیزوں کو پن پوائنٹ کریں گے تو وہ چیزیں جو ہے وہ ان کی طرف کون دے گا. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اور آپ اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد. پیس جرنی ٹی وی امریکہ کے کیپٹل واشنگٹن ڈی سی, میری لینڈ اور ورجینیا سے میجک باکس کے ذریعے پہنچ رہا ہے دنیا کے تمام براعظموں تک. پیس جرنی ٹی وی جو بن چکا ہے 60 ملین لوگوں کے دل کی آواز. اگر آپ ویڈیوگرافی یا فوٹوگرافی کے شوقین ہیں تو اٹھائیے اپنا کیمرہ اور بن جائیے پیس جرنی ٹی وی کے نمائندے اور بیورو چیف. آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, آواز بنیے اپنی قوم کی. پیس جرنی ٹی وی پہنچائے گا آپ کی آواز دنیا کے ایوانوں تک اور بنے گا آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی. پیس جرنی ٹی وی. رابطے کے لیے واٹس ایپ کیجیے یا کیجیے کال 001267206343 یا ہمیں میل کیجیے peacejourneytv@gmail.com. You are watching Peace Journey TV. رہو اور رہنے دو, ہمیں دل کی کہنے دو.